حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک دو چیزیں واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کچھ جو شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائے۔ عام طور سے جب یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اسٹوری ہے، یہ کہانی ہے، تو ہمارے اور آپ کے یا کسی کے ذہن میں آتا ہے کہانی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا، اس کے 5 لڑکے تھے، ایک مر گیا، ایسا ہوا پھر ویسا ہوا، گڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی کہانی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی کہانی ہے تو یہ کہانی ہی، لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ اپنی زندگی کے واقعات اور زندگی میں جو کہانی بیان کرتے ہیں اس میں کچھ ملا بھی دیتے ہیں، کچھ ہٹا بھی دیتے ہیں، ایسا قرآن کی کہانی میں نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کرام کی جو کہانی بیان فرمائی تو مختلف پاروں میں مختلف جگہوں میں بیان فرمائی، کبھی پہلے پارے میں، تیسرے پارے میں، 15ویں پارے میں، اس طرح سے کر کے مختلف جگہوں پر یہ کہانیاں بیان کی گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو رب تبارک و تعالیٰ نے جب شروع کیا تو ایک ساتھ پوری کہانی تقریباً ایک پارے کے آس پاس یہ کہانی چلتی رہی، اور تب جا کے جب پوری کہانی ختم ہوئی تب جا کے وہ سورت ختم ہوئی۔ تو یہ اس کہانی یا اس واقعے کی خصوصیت ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر، تھوڑا سا کل والے ٹاپک کو آج سے ملحق کر کے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کل یہ سنا اور جانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ستانا چاہا، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، نکالے گئے، بیچے گئے، پھر کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر پر پہنچ گئے، زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور پھر گناہ کوئی نہیں تھا لیکن چونکہ زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی، اس وجہ سے اس کے کہنے کی بنیاد پر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ جیل میں آپ نے تعبیر اور خواب کی چیزیں بیان کرنا شروع کی۔ اس میں آپ نے پھر سنا کہ 2 لوگوں کو آپ نے بتایا کہ تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، اور جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، ان شارٹ آپ نے اس کو جان لیا۔ اب آج کی اور اگلے جو آنے والی چیز ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو جو آزاد ہونے والا تھا اس سے کہا، جب تم آزاد ہونا تو جا کے بادشاہ سے یہ کہنا کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور کتنے دن ہو گئے بلکہ سال گزرنے کو آئے ہیں اور جیل میں پڑا ہوا ہوں، مجھ کو یاد کرنا۔ جب وہ تم یاد کرو گے بادشاہ کے پاس تب اس کے ذہن میں کلک ہوگا اور وہ مجھے آزاد کرے گا، جیل کی صعوبت اور جیل کی قید سے مجھ کو باہر لے کے آئے گا۔ خیر یہ بندہ گیا، اور ظاہر ہے جب آسائش مل گئی بادشاہ کے گھر میں اور شراب بنا کے بادشاہ کو پلانے، ذہن سے اس کے اتر گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہ گئے اسی طرح سے۔ لیکن اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو اپنی مشیت سے کرشمہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ پھر آیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ قرآن نے بیان کیا کہ اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں، گائے کاؤز، 7 گائے ہیں، اور ان 7 گایوں کو دوسری 7 گائیں کھا لیں پورا۔ اب سوچیں ایک طرف گائے ہیں، دوسری طرف بھی گائے ہیں، اور یہ گائے آتی ہیں 7 اور دوسری طرف کی ساری گایوں کو ایک طرف سے کھا ڈالتی ہیں۔
جب کھاد ڈالتی ہیں اور یہ خواب میں دیکھ رہا ہے یہ بندہ، بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ایک طرف 7 گائے ہیں، دوسری طرف بھی 7 گائے ہیں، کھا لے نہیں ہیں، اللہ اس کا ماجرا کیا ہوگا؟ تو جب صبح ہوئی اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اللہ جانے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اگر کوئی ہے تعبیر بتانے والا تو بتائیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ سب تو ایسے ہی خواب ہے، ایسے ہی آ گیا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جو چھوٹ کر آیا تھا اس نے کہا، ارے ہمارے پاس تو ایک بندہ ایسا ہے جو خواب کی تعبیر صحیح باتوں میں بیان کر سکتا ہے۔ اب اس کو یاد آیا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا بھی تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ جب یہ خواب سامنے آیا تو اس بندے کو کلیئر ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر ہیں، ان کو تو اپنے خواب کو بتا دو، وہ خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کس طرح سے اسباب پیدا کرتا ہے، اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کی بنیاد پر قید و بند سے واپس آئے۔ گویا اگر کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے علم و فضل کی بنیاد پر قید سے باہر نکلے، ورنہ اگر وہ نہ جانتے ہو کہ خواب کی تعبیر کا علم تو کوئی جانتا بھی نہیں ہو، نکالنے کی کوئی بات بھی نہ ہوتی۔ بہرحال نکالے گئے، اور جب نکالے گئے تو بادشاہ نے کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 بڑی پتلی پتلی گائے ہیں، بڑی پتلی گائے ہیں، وہ دوسری 7 موٹی موٹی گائےوں کو کھا جا رہی ہیں، پتلی گائے موٹی کو کھائے جا رہی ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ بھی دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں ہری ہری، جو ہم بالی لگاتے ہیں، کوئی بھی ہم کھیت میں کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، مثال کے طور پر دھان ہے یا گیہوں ہے، جب وہ نکلتا ہے تو اس میں بالی ہوتی ہے اس طرح سے، اور پھر اس میں دانے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 بالیاں بالکل ہری بھری ہیں اور 7 بالکل سوکھی سوکھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے اور کہا، چلو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اور تعبیر کیا بتائی؟ فرمایا کہ 7 سال تک تم لگاتار بہت اچھی کھیتی کرو گے، 7 سال تک بڑی اچھی کھیتی کرو گے، اور جو کھیتی کرو گے میرا کہنا یہ ہے کہ سب کو بالیوں کو ان کے ڈنڈے کے ساتھ یا ان کے پودوں کے ساتھ ہی رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو تم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی بنیاد پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ 7 سال تک تم بہت آسائش کے ساتھ کھانا پینا ہر چیز کی آزادی ہوگی۔ جو تم نے خواب دیکھا ہے 7 گائیں، تو 7 سال تک تو بہت اچھا چلے گا، لیکن 7 سال کے بعد اتنی تنگی آ جائے گی، اتنی تنگی آ جائے گی کہ بارش نہیں ہوگی، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ تو وہ کہا اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ 7 سال تک خوب اچھے سے کھیتی کرو، اور جو کھیتی کرو اس کھیتی میں جو اناج پیدا ہو اس کو ڈنڈے سے یا اس کے پودے سے الگ مت کرو، ساتھ ہی میں رکھو، اور بڑا بڑا ڈیم بنوایا، بڑا بڑا کولڈ اسٹور بنوایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور سب کو جمع کر کے رکھوایا 7 سال تک خوب۔ کچھ لوگ تھے جو ہنس رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بات ہے اور اس کو تم مانو، اور بادشاہ نے اس کو مانا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایسا ہو کے رہے گا، اور تم کو بہت حالات کو مینٹین کرنا پڑے گا، کیونکہ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں سب علاقوں میں بارش نہیں ہوگی، کسی کے پاس کوئی دانہ، کسی کے پاس کوئی بھی اناج نہیں ہوگا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اشارہ دیا ہے، تو اس اشارے کی بنیاد پر تم ایسا عمل کرو تاکہ تم دوسروں کے لیے بھلائی کا سامان کر سکو۔ خیر الحمدللہ بادشاہ نے مانا اور 7 سال تک لگاتار بہت اچھے سے کھیتی کی گئی اور سب کو کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے جو کولڈ اسٹور بنائے گئے تھے اس پہ رکھا گیا اور جیسا انہوں نے فرمایا ویسے ہی کیا گیا۔ اور پھر 7 سال کے بعد کا جب زمانہ شروع ہوا تو بعینی ایسا ہی ہوا جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بالکل تنگی شروع ہو گئی، 1 سال میں لوگ جو اپنا رکھے ہوئے تھے اس کو کھا گئے، دوسرے سال میں اور جو باقی تھا اس کو کھا گئے، تیسرے سال میں حالت یہ ہو گئی کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس نہ تو مصر والوں کے پاس اور نہ ہی ارد گرد کے علاقے میں کسی کے پاس کوئی دانہ، کوئی اناج، کوئی غلہ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے کا نام کنعان تھا، جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے آج بھی رہتے تھے۔ ان سب کو پتہ چلا کہ مصر میں جو ابھی بادشاہ ہے اس کے پاس بہت غلہ ہے اور وہ لوگوں کو غلہ دے بھی نہیں، تو اس وجہ سے ہم سب کو وہاں جانا چاہیے اور غلہ سے لینا چاہیے۔ بہرحال یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بادشاہ سے پوچھا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہرحال عورتوں کا مکر تھا، عورتوں کا فریب تھا۔ اے یوسف آپ تو بالکل پاک باز تھے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن ہوا جو ہوا، بہرحال تم کو کسی بنیاد پر کوئی عاشق ہوا اور اس طرح کے دام میں فریب میں ڈال کر جیل کی سلاخیں تمہارے لیے متعین کی گئی، بہرحال اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ بات ہی میں صحیح لیکن میری عفت کی گواہی عام لوگوں کے درمیان ہو گئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بہت پاک باز نہیں بتا رہا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے پاک باز بنایا ہے۔ یہ عام آدمی جب کہتا ہے اپنی بات کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت ایسا ہوں ویسا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع کے ساتھ کہا تو اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی کمی تھی۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ اس سچویشن میں حالات کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، اس وجہ سے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا وزیر بناؤ اور اپنا خاص مشیر کار بناؤ تاکہ میں ان حالات کو مینٹین کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر اہلیت ہو کسی چیز کی تو اس آیت کی بنیاد پر وہ جو چیز سامنے ہے ہینڈل کرنے والا ہے اگر تو اس معاملے میں خود ہی آ کر کہتے کہ دیکھو میں ہینڈل کر سکتا ہوں اس کو، دوسرا کوئی اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گا، اس وجہ سے میں آؤں گا، میں یہ کام کروں گا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ میں یہ کام کروں گا، میں امین عام رہوں گا، میں کہہ لیجیے کہ جنرل سیکریٹری رہوں گا، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ خیر یہاں تک تو یہ واقعہ ہوا۔ بعد میں جب 3 سال کے بعد سب کا کھانا، سب کا غلہ، سب کا اناج ختم تو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی مصر آنے لگے اور کہنے لگے چلو حضرت یوسف ہیں اور بادشاہ مصر ہیں ان کے یہاں جا کر غلہ لیں گے، اناج لیں گے، جو بھی ہوگا وہاں سے لے کر آئیں گے۔ اور کچھ سالوں تک، کچھ دنوں تک تو انہوں نے پیسہ دے کر اس زمانے میں جو بھی کرنسی لی ہو اس کو دے کر غلہ لیا۔ دوسرے سال ایسا ہوا کہ کچھ اور جو بھی تھا زیور اس کو دے کر آخر میں ایسا ہو گیا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے گھر پہ جتنا بھی گولڈ یا اور دوسرے دھات تھے سب دے دیا، اور آخری سال ایسا ہو گیا کہ سب نے آ کر کہہ دیا کہ اب ہم کو
غلام ہی بنا لو، کیونکہ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب جان ہی نہیں رہے گی تو پھر ہم اور رہ کے بھی کیا کریں گے۔ تو جتنے لوگ ارد گرد کے تھے، مصر اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے، اس وقت ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں سب کے سب یوسف علیہ السلام کے غلام تھے۔ اللہ کی مشیت دیکھیں، کارساز حقیقت کا کام دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو تم نے غلام بنایا، اب پورے علاقے کے لوگوں کو اپنے نبی کا غلام بنا دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو یوسف کو غلام کے طور پر رکھا تھا۔ اللہ نے یہ انتظام کیا۔ بہرحال محبوبوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں بہت سے ساری جگہوں پہ آپ آئیں گے جہاں کہیں بھی کسی بھی ظالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کو بھی کہہ لیں، نبی پاک خاص طور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی الٹی سیدھی بات کہی، بدتمیزی کی بات کہی، تو نبی پاک جواب نہیں دیتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا محبوب آپ خاموش ہیں، ہم اس کا جواب دیں، ہم اس کا جواب دیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، ہم لوگ تبت یدا وزرا پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہوا کیا تھا؟ نبی پاک نے بلایا تھا ابو لہب کو، سب خاندان والے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے جھٹلایا، جھٹلا کے کچھ لوگ چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا تم نے ہمارا دل خراب کر دیا، اتنا کہا پر تم نے محمد ہمارا دل خراب کر دیا۔ میرے آقا کو یہ بات ناگوار گزری، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن نازل کروں گا۔ اور ارشاد فرمایا اس نے کہا کہ اے محمد تم نے میرا دل خراب کر دیا۔ قرآن جب تک پڑھا جائے گا تب تک کہا جائے گا تبت یدا ابی لہب۔ معلوم کیا مطلب کیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ تم نے ایک بار کہا کہ دل خراب کیا، قیامت تک کہا جائے گا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، خراب ہو جائے۔ وہ تب اور برباد ہوا، اور پھر اس کی ساری خصلت بیان کرتی قرآن میں کہ وہ ایسا ہے، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دینے والا ہے، اس کی بیوی کا عالم یہ ہے کہ لکڑیاں ڈھو ڈھو کے اپنا کام چلاتی ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ گویا میرے آقا کی شان میں یا انبیاء کی شان میں ذرہ برابر بدتمیزی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا بندہ یا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام امین عام جنرل سیکریٹری بن گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ مصر بھی انتقال کر گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پوری بادشاہ مصر کی آ گئی۔ جب پوری بادشاہ مصر کی آ گئی اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ سب کے سب آ کر یوسف علیہ السلام سے غلہ اناج وغیرہ لینے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی دریا دلی کے ساتھ سب کو غلہ اناج ساری چیزیں دینا شروع کر دی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ وہاں پر غلہ بڑھ رہا ہے، تم بھی جاؤ، تم بھی غلہ لے کے آؤ۔ وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو یعنی کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے کنویں میں ڈال کر یہ سوچا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھکاری بن گئے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی شان میں ذرہ برابر گستاخی، ذرہ برابر ایسا کچھ کلمہ یا ایسا کچھ بولنا جو انبیاء کی شان میں لائق نہ ہو، کہاں سے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کل وہ بڑے تم تراک کے ساتھ آتے جاتے تھے، لیکن آج یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں فقیر بن کر آئے ہیں، اداگر بن کر آئے ہیں، اور سب کے سب مانگ رہے ہیں کہ ہم کو بھی دے دو، ہم کو بھی دے دو غلہ۔ بہرحال 10 بھائی آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کل 11 بھائی تھے، اور 9 لوگ آئے اور ایک بھائی گھر پر رہ گئے جو سب سے چھوٹے تھے۔ وہ گھر پر رہ گئے۔ جب ان بھائیوں نے اپنا غلہ وغیرہ لینا شروع کیا تو کہا کہ یہ تو آپ غلہ دے رہے ہیں، ایک بھائی میرا گھر پہ رہ گیا، اس کا حصہ بھی دے دیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا اس کا بھی حصہ دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا تب اس کا حصہ دے، اس سے کہو جب اگلی بار آنا تو لے کے آنا، تب جا کے ان کا بھی حصہ ملے گا۔
بہرحال جب یہ لوگ آئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جب جاؤ گے شہر میں تو شہر میں سب کو اپنی آئیڈینٹی بتانی پڑے گی، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کس کے لڑکے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شہر کے کئی دروازے ہیں، سب لوگ ایک ہی دروازے سے مت گھس جانا، ورنہ جب پوچھنے والا پوچھے گا کیا نام ہے، کس کے لڑکے ہو، تو جب سب کے سب 10 لوگ بتاؤ گے یعقوب علیہ السلام کے لڑکے، یعقوب علیہ السلام کے لڑکے، تو ان کے دل میں ایک طرح کی حسد کی بات پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے جیسے نظر لگتی ہے اس طرح سے تمہارے اوپر نظر لگ جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اتنے لڑکے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نظر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی راستے سے مت جانا، کوئی اس دروازے سے، کوئی اس دروازے، کوئی اس دروازے سے داخل ہونا۔ بہرحال یہ داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، اور سب کو پہچاننے کے بعد سب کو غلہ بھی دیا، اور غلہ دینے کے بعد جب دوسری مرتبہ وہ واپس آئے اور اپنے بھائی کو جو آخری چھوٹا ہوا تھا اس کو لے کر آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت کے ساتھ کہ اس چھوٹے بھائی کو تو روکنا ہے کیسے نہیں کرے، حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹے بھائی کے غلے والے بوریے میں کہہ لیجیے، غلے والے سامان میں کہہ لیجیے، یا غلے والے کنسٹر جو بھی رہا ہو، اس میں اپنا ایک ناپنے والا آلہ چھوڑا، سب کو جو دیا دیا، اور چھوٹے بھائی کے سامان میں غلے میں اپنا ایک آلہ جس سے ناپتے تھے غلہ وہ چھڑوا دیا۔ سب لوگ جو ہے لے کے اپنا سامان نکل گئے۔ جب نکلے تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے قوم کے کچھ لشکر کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ لوگ غلہ لے کے جا رہے ہو، اور بادشاہ کا وہ ناپنے والا آلہ جو تھا وہ چوری ہو گیا، اور آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے لے کے آیا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں، ہمارے پاس تو نہیں، ہمارے پاس تو نہیں۔ بہرحال سب کی تلاشی کی جائے، سب کے سامان میں نہیں تھا، لیکن آخر میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے ان کے سامان کے اندر سے وہ ناپنے والا آلہ نکل گیا۔ جب نکلا تو لشکر کے لوگوں نے، یوسف علیہ السلام کے جو خدام تھے، لشکر والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ نے بہرحال چوری کی ہے، اور چوری کی سزا جو بھی ہو بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں چوری کی سزا یہ ہے کہ جس نے جس کے گھر پر چوری کی ہے وہ اسی کے گھر پر جا کر رہنے لگے گا، وہ اسی کے گھر پہ جا کر رہنے لگے گا۔ چوری کی سزا یہ، چوری کی جزا یہ۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت سے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جن کو انہوں نے بلایا تھا، جب یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں کو رخصت کر رہے تھے اور ان بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ چھوٹا بھائی بھی جائے گا تو اس کا بھی غلہ الگ سے ملے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ پہلے تو یوسف کو مجھ سے جدا کر چکے ہو، اور آج کہہ رہے ہو کہ اس چھوٹے کو بھی جانے دو، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اس کو بھی مجھ سے جدا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی حکمت لائی کہ سب سے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ میں ہو گئے، اور سب جتنے بھائی تھے انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ان کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو آپ اپنے پاس رکھ لو لیکن ان کو چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس کے اوپر الزام ثابت ہوا ہے وہی میرے پاس ہے، اور سب کے سب چلے گئے، سب کے سب بہرحال چلے گئے۔ جب آ کر یعقوب علیہ السلام سے بتایا تو یعقوب علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیا، حالانکہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے چھوٹے بیٹے کو تم نے جدا کر دیا۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہم کس سے شکایت کریں، کیا کریں، اللہ تیری ہی بارگاہ میں اپنے حزن کو، اپنے غم کو پیش کرتا ہوں، اللہ تو ہی حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے پھر دوسرا ٹرن شروع ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو وقت کافی گزر چکا ہے، یعنی یہ کہہ دیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں ڈالے جا رہے تھے، بالکل جوانی کا وقت تھا، 17-18 سال، اور جس وقت یہ سارا معاملہ
تو تقریباً عمر ڈبل ہو چکی تھی، ڈبل سے بلکہ زیادہ کہنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، جب سب بچے آئے، اے میرے بیٹو تم جب آئے ہو تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا ایک زمانہ گزر گیا، یوسف کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا ختم ہو کے، اور آپ انہی کے عشق میں، انہی کی محبت میں اب بھی گرفتار ہیں۔ اچھا بہرحال پھر سے وہ لوگ غلہ لینے آئے، تو جب غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کی دعوت کی، جتنے بھی بھائی تھے سب بھائیوں کے ایک ساتھ میں، اپنے ساتھ میں دعوت کہ آج کی دعوت میں صرف اور صرف یہ جو کنعان سے لوگ آئے ہیں وہ ساتھ میں رہیں، اور وہ بھائی جو ایک کو روکا تھا ان کو بھی ساتھ میں رکھا۔ جب دعوت کھانے لگے سب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو آپ یقین کریں دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ سب بھائی بیٹھے ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ؟ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام خود سامنے ہیں، اور خود یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ تمہیں کچھ علم ہے کہ تم نے اپنے یوسف بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان لوگوں کی حالت بالکل خراب ہو گئی، اور وہ 12-15 سال پیچھے کا وقت ان کے دماغ میں بالکل گردش کر گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں۔ تو جب پورا واقعہ ان کے دماغ میں گردش کر گیا، ظاہر سی بات ہے کسی کا بھائی ہو 10-20 سال کے بعد بھی، لیکن جب تھوڑی بات ہو جائے تو چہرہ کچھ نہ کچھ تو پہچان میں آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد کھانا لگوایا، تو کھانا اس سے پہلے ہی کھانا لگوایا تو کہا کہ سب لوگ دو میں بڑھ جاؤ، اور ایک ہی تشت میں، ایک ہی پلیٹ کے اندر 2 لوگ کھائیں۔ سب لوگ تو بڑھ گئے، اور ایک بچے جو آخر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھائی کے ساتھ کھانا کھائے، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں ہونے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے 15 سال 20 سال کا وقفہ گزر چکا ہو، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ سارے بھائی کی جو کیفیت ہے کتابوں میں آتا ہے کہ کافی دیر تک سب کے سب روتے رہے، کافی دیر تک سب کے سب روتے رہے، اور کہا اے اللہ ہم سے کتنی بڑی ہم سے لغزش ہو گئی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، اور بہرحال تم سے لغزش ہوئی، لیکن ہم بہرحال تم کو معاف کیے دیتے ہیں، ہم تم کو معاف کیے دیتے ہیں۔ سوچیں جنہوں نے جان تک مارنے کی کوشش کی، بلکہ یہ سوچ چکے تھے کہ مر ہی گئے، ان کو بھی انبیاء معاف کیے دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم صحیح معنوں میں انبیاء کی روش پر چلنے والے ہیں تو چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان کو اس کو درگزر کر کے چلنا چاہیے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے کھانا پینا کھا لیا، سب کو غلہ دے دیا، پھر اس کے بعد جب جانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا رہے ہو تو ابا کے لیے یہ میری ایک قمیص ہے لیتے جاؤ، اور روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہنچائی، اور جیسے ہی قمیص پہنچی ہے، یوسف علیہ السلام کے بدن پر لگی ہوئی قمیص جیسے ہی پہنچی ہے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا گیا، قرآن کہتا ہے وہ آنکھیں جو کل تک نہیں دیکھ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کی برکت کی بنیاد پر اس میں روشنی آ گئی۔ آپ سوچو
کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ والوں کے جو مقامات یا تبرکات ہیں ان تبرکات سے کتنا فیض ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت قادر تھا، بالکل آنکھ میں روشنی دے سکتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جیسے ان کی آنکھوں پر ڈالی گئی روشنی آ گئی، اور پھر ان تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا یقیناً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں یقیناً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے ابا، ہم اللہ سے تو دعا کر ہی سکتے ہیں اپنی معافی کے لیے، لیکن اس وقت ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سے ہماری بخشش چاہیں۔ اس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی اللہ والوں کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں، ولی کی بارگاہ میں جا کر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن ہم تو گنہگار صحیح، ہم تو سیاہکار صحیح، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ نیک بندے ہیں، اگر آپ دعا کریں گے تو شاید آپ کی دعا مقبول ہی ہوگی، اس وجہ سے ہم اور آپ کبھی غوث پاک کی چوکھٹ پر، کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پر، کبھی سید سالار مسعود غازی کی چوکھٹ پر، کبھی اور دوسرے بزرگان دین کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ یہ اولیاء کرام، یہ انبیاء کرام، یہ بھی جو بھی اللہ والے نیک بندے ہیں آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی ایسے ہی مدد فرماتے ہیں جس طرح سے اپنے زمانے ظاہری میں مدد فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر سب کے سب جتنے بھی بھائی تھے سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور یعقوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی ان کے ساتھ سب کے سب مصر میں آئے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، سب کے سب مصر میں داخل ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ مصر میں داخل ہو انشاءاللہ امان ہی امان ہوگی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک دراز مدت کے بعد، کئی سال کے بعد، ظاہر سی بات ہے کئی سال گزر گئے تھے، کئی سال کے بعد جب اپنے لخت جگر کو دیکھا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کئی منٹ تک یا کافی دیر تک کہہ لیجیے دونوں بیٹے اور باپ مل کر روتے رہے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بچے کو ضائع نہیں کیا۔ اور پھر وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام لڑکے جو بھی لڑکے تھے وہ اور یعقوب علیہ السلام کی وائف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سب کے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی سجدہ کیا۔ جب سب کے سب نے سجدہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے جو خواب تم نے بہت پہلے دیکھا تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس خواب کو کسی بھائی سے مت بتانا ورنہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، دیکھ لو اس خواب کی تعبیر یہی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو درس ہم کو ملتا ہے، جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے، چند لفظوں میں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے بھائیوں کے حوالے کر دیا، یوسف علیہ السلام ضائع نہیں ہوئے۔ اور خود یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دوسری چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو مناسب نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے کے طور پر ایسی چیزیں قوم کے اوپر لا دیتا ہے کہ سب کے سب اس احسان کے تلے دب جاتے ہیں۔ یہاں لوگ کہنے والے تھے یا کہہ سکتے تھے کبھی کہ یوسف تو ہمارے غلام رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حالات ایسے پیدا فرما دیے کہ سب کے سب ایک نہیں بلکہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اللہ پر بھروسہ کر کے عفت اور پاک دامنی کی راہ اختیار کرے تو اگرچہ وقتی طور پر وہ پریشانی میں آ جائے لیکن آخر میں رب تبارک و تعالیٰ اسے بڑی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور بڑا کمال بڑا جمال عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنا پڑا، وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے ایک بات نہیں مانی تھی اور کئی سال تک رہے، لیکن اس کے بعد جو بعد کے سال آئے کتنی عظمت، کتنی بادشاہت، کتنی بلندی والے سال آئے اس دنیا پر کہ انہوں نے پاک بازی کو اختیار کیا، عفت کو اختیار کیا۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، اس وجہ سے نظر سے بچنے کا جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہو اختیار کیا جانا چاہیے، جیسا کہ یوسف کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ورنہ کسی کی نظر لگ جائے گی۔ پانچویں بات وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اسی طرح سے بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی تبرکات سے فیض ملتا ہے، تبرکات سے فیض ملتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے تو اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم نے سرکار غوث اعظم کو کسی مشکل میں پکارا تو بگڑے ہوئے کام الحمدللہ بنتے نظر آئے۔ چھٹی بات وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنے دکھڑے کو تو کہہ ہی سکتا ہے، گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے کہہ ہی سکتا ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا وسیلہ بنائے، اللہ والے کو سہارا بنا کر اپنی بات رب تک پہنچائے تو یہ معاملہ اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کے سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے چاہتے تو خود بھی اپنی سزا کے لیے اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے کہہ سکتے تھے اور اللہ معاف کرتا، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کا سہارا لیا، نبی کا وسیلہ لیا اور کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ یہ سارے دروس اور یہ سارے واقعات صرف اور صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ابھی بہت سارے دروس اور لیسن ایسے ہیں جو اس واقعے کے اندر سے، سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وقت بہرحال کم ہے اور اس میں ہم کو مختصر میں جامع چیزیں پیش کرنی رہتی ہے، اس وجہ سے بہت ساری تفصیلات کو ہم نے چھوڑ بھی دیا تاکہ بات بھی ہو جائے اور سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس کہانی کے اندر، اس واقعے کے اندر جو رموز اور اسرار پوشیدہ ہے، پنہا ہے، ان رموز و اسرار سے آگہی کے ساتھ ان تمام دروس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم رب اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری دعاؤں اور آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ تیرے بندوں نے وقت دیا، مولا ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، وسعتیں عطا فرما دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی